الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام حسن احوال اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہے۔ آج کے اس پروگرام میں سورہ انفال کا خلاصہ اور اس کے موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سورہ انفال کی آیتوں کی تعداد 75 ہے اور یہ سورہ مدینہ پاک کے اندر نازل ہوئی، اگرچہ بعد مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ جو چند آیات ہیں وہ اذ یمکروا بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک، یہ مکہ پاک میں نازل ہوئی، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ یہ پوری صورت مدینہ پاک کے اندر نازل ہوئی، اور اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ جنگ بدر کے بعد والے جو واقعات رونما ہوئے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ سوال پہنچا کہ غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے جنگ کے نتیجے میں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ انفال مال غنیمت کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو انسان کو حاصل ہو جائے جنگ کے بعد۔ اسی طرح نفل جو ہوتا ہے، نفل اس زائد چیز کو کہتے ہیں جو فرض تو نہیں ہوتی، لیکن انسان تقرب کے لیے وہ کام کرتا ہے کہ تاکہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو محبوبیت حاصل ہو سکے، تو اس کو نفل کہتے ہیں۔ اور جنگ کے میدان میں فتح یابی کے بعد جو ایک انعام ہوتا ہے لڑنے والوں کے لیے، وہ مال غنیمت ہے۔ اس کے بارے میں سوال کیا گیا، تو یہ سورہ پاک جو ہے اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی۔ سب سے پہلے تو ہم اس کا پس منظر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے کے آئے، تو اس وقت وہاں پر دو قبیلے آباد تھے بڑے مشہور، اوس اور خزرج۔ اس کے علاوہ یہودی قبائل تھے اور دیگر جو آبادیاں وہاں پر قبائل آباد تھے وہ وہاں پر رہتے تھے۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مضبوط شخصیت کے ساتھ، مضبوط کردار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی تائید کے ساتھ، نصرت کے ساتھ وہاں تشریف لائے اور ایک نئی اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا، تو اہل مکہ کو یہ تشویش لاحق ہوئی کہ بحر احمر کے کنارے جو راستہ یمن سے شام کی طرف جاتا ہے وہ تجارتی قافلہ ہوا کرتا تھا۔ ان کو یہ فکر لاحق تھی کہ اب مسلمان اس راستے پر اپنا تسلط اور اپنا کنٹرول حاصل کریں گے، تو اس سلسلے میں پھر ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا اور ہماری تجارت متاثر ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں جو سب سے بڑا ذریعہ تھا روزگار کا، کمائی کا، وہ تجارت تھی۔ اہل مکہ دو دو اونٹ بھیجا کرتے تھے، تین تین اونٹ بھیجا کرتے تھے، اس پہ سامان جو ہے مختلف قسم کا لاد کر بھیجتے، وہ یمن جاتے، شام جاتے، وہاں اپنا سامان بیچ کر جو ہے وہ واپس آتے۔ تو اس طریقے سے ان کی تجارت ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے لیے شرط یہ تھی کہ راستہ پرامن ہو۔ تو یہ 2 ہجری کو یہ قافلہ لے کر ابو سفیان جو ہیں یہ مکہ پاک سے نکلتے ہیں اور جاتے ہیں یمن کے راستے۔ بحر احمر کا کنارہ ہے، ریڈ سی، اس کے کنارے پہ چلتے چلتے یمن سے ہوتے ہوئے شام کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں تجارت کرتے ہیں۔ واپسی پر انہیں یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں مسلمان
میرا راستہ نہ روک لیں، اور اس قافلے میں 2000 اونٹ تھے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ مکہ کے ہر گھر کا ایک اونٹ اس کے اندر شامل تھا، کہ جو ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ مکہ کا ہر گھر وہ تجارت کر رہا تھا۔ ابو سفیان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ممکن ہے کہ حملہ ہو سکے مسلمانوں کی جانب سے، تو اس نے دمدم بن عمر غفاری کو اجرت دے کر بھیجا کہ جاؤ مکہ کو، اہل مکہ کو جا کے خبر کرو کہ تمہارے قافلے پہ حملہ ہو چکا ہے، تاکہ وہ لوگ آئیں اور اپنا سامان تجارت بچا کے لے جائیں۔ اب وہ دمدم بن عمر غفاری تیز اونٹنی پہ سوار ہو کر مکہ پہنچ جاتا ہے، اور پہنچ کر وہ کہتے ہیں اللطیمہ یا معاشرہ قریش اللطیمہ، اے گروہ قریش، اے قریش والو، بڑی مصیبت آن کھڑی ہوئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے اصحاب کے ساتھ جو تمہارا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی میت میں واپس آ رہا تھا اس پر حملہ آور ہو گئے ہیں، اور اب مجھے نہیں لگتا انی لاراکم ان تدرکوہا، مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنا سامان بچا سکو گے، الغوث الغوث، مدد کو پہنچو مدد کو پہنچو۔ تو یہ ان کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، کہ جب بھی وہ کسی کو بتاتے کہ ہم پر مصیبت کی گھڑی آئی ہوئی ہے تو اس کا اظہار وہ کیسے کیا کرتے تھے، تو اس طرح انہوں نے اظہار کیا۔ تو اب دیکھیں آپ کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حملہ نہیں کیا، اور آپ نہیں کسی کو بھیجا کہ جا کے راستہ روکیں یا آپ حملہ کریں یا کوئی تجارتی قافلہ لوٹ کے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک اعتراض بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے تجارتی قافلہ لوٹنے کی کوشش کی، کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ چیز ہمیں نہیں ملتی۔ جتنی بھی موثق سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، ابن اسحاق ہے، تاریخ ابن اسحاق ہے، تاریخ ابن ہشام ہے، یہ پہلی دو مستند سیرت کی کتابیں ہیں کہ جس میں ہمیں، اور پھر یہ احادیث کی کتب ہیں، پھر تفاسیر کے اندر سورہ انفال کسی مفسر نے یہ بات نہیں لکھی، تو یہ بعد میں جا کر ایک اعتراض جو ہے وہ بنایا گیا۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کو جینے کا موقع دیتے، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، رنگ کا ہو، نسل کا ہو۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق کا بھرپور خیال کریں، اور جہاں رہتے ہیں ان کے قوانین کا بھی بھرپور احترام کریں، ان کے قوانین کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری انسانیت کے لیے نبی بن کے آئی ہے، اور پوری انسانیت کے حقوق کے کا درس دیتی ہے، رعایت کا درس دیتی ہے کہ ہر ایک کے حقوق کا بھرپور خیال رکھا جائے، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم دیا ہو کہ جا کے راستہ روکو۔ تو جب وہ دمدم بن عمر غفاری پہنچا مکہ، تو اس نے یہ خبر دی، تو تقریباً 1000 کا قافلہ جو ہے، 1000 کا لشکر تیار ہو گیا، جس میں زرہ پوش بھی ہیں، گھڑ سوار بھی ہیں، اونٹنی والے بھی ہیں، تلواروں والے بھی ہیں، نیزے والے بھی ہیں، ایک بھرپور لشکر جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ جب وہ آدھے راستے پہنچے تو انہیں خبر ملی کہ کوئی حملہ نہیں ہوا ابو سفیان کے قافلے کے اوپر، جو تجارتی قافلہ تمہارا واپس آ رہا تھا اس کے اوپر کسی قسم کا حملہ نہیں ہوا، لہٰذا جس مقصد کے لیے ہم جا رہے تھے وہ مقصد ہمیں حاصل ہو گیا، لہٰذا ہمیں واپس جانا چاہیے۔ لیکن ابو جہل اور دیگر جو سرداران قریش سے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ خطرہ ہمیشہ رہے گا ہمیں کہ ہمارا تجارتی قافلہ ہمیشہ اس راستے سے گزرا کرے گا، تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پھر بھی تو یہ خطرہ ہمیں درپیش ہوگا، اور وہ کسی وقت روک لیں گے، راہداری، 100 مسائل ہوتے ہیں۔
لہٰذا آج ہم نکلے ہیں تو کیوں نہ آج ہم مسلمانوں کا کام تمام کر دیں، تاکہ مدینہ شریف کے قبائل اور اس کے ارد گرد جو راستے میں جو قبائل آباد ہیں ان پر ہماری دھاک بیٹھ سکے، اور ہم پھر آسانی سے اپنی تجارت کرتے رہیں اور دنیا میں ترقی کی شاہراہ پر ہم گامزن ہو سکیں۔ لہٰذا آج ہم نکلے ہیں تو مسلمانوں کا کام ہم تمام کر کے رہیں گے۔ لہٰذا وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ جب یہ انہوں نے فیصلہ کیا تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع ہوئی، اور پھر آپ 313 کا لشکر لے کر بدر کے میدان میں آئے، اور پھر یہ جنگ ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اور فتح کے بعد پھر یہ سوال اٹھا کہ جو مال غنیمت، یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے اور مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ دفاعی جنگ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعاً حملہ کرنے کے لیے نہیں نکلے، اس بات کے لیے نہیں نکلے کہ جا کر اس تجارتی قافلے کے اوپر حملہ کریں۔ جو تجارت لوگ اپنے روزگار کے لیے کرتے ہیں، اپنے کھانے پینے کے لیے کرتے ہیں، اس پر تو کبھی سوچ بھی نہیں آتی کہ کوئی حملہ ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ یہ تو رزق کا معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفاعی جنگ جو ہے وہ لڑی ہے۔ تو آپ نے اپنا دفاع کیا ہے، چونکہ وہ حملہ کرنے آ گئے تھے، تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے اب ضروری ہو گیا تھا کہ وہ باہر نکلے اور اپنی دفاع کی جنگ لڑے۔ تو یہ وہ حالات تھے جن حالات میں سورہ انفال نازل ہوتی ہے، اور پھر بتایا گیا کہ یسألونک عن الانفال، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ سے آ کر مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ مال غنیمت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ تو فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور جو تمہارے درمیان اختلافات ہیں اس کی اصلاح کر لو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِین، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم اہل ایمان ہو۔ اس کے بعد اہل ایمان کی ایک نشانی بتائی گئی ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ایک کوشچن مارک ہے، اہل ایمان کی نشانی کیا ہے؟ تو اہل ایمان کی نشانی یہ ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اہل ایمان جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل جو ہے وہ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر آیات تلاوت کی جائیں، اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ ہمیشہ ہر حال میں ہر گھڑی اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ دو نشانیاں بیان کی گئیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا دل ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ایمان میں پختگی آ جاتی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت فیصلہ کن ارشاد فرماتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، اور اس سے پہلے بھی نشانے بیان کی کہ جب ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ کا ذکر سن کے ڈرنا شروع ہوتی ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ریئیکشن یہ ہوتا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے نزدیک، ومغفرت، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور اچھا رزق ہے۔ تو گویا کہ سورت کی ابتدا میں اہل ایمان کی نشانی بتائی گئی ہے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو کہ اہل ایمان کون لوگ ہیں۔ تو اہل ایمان کی چند نشانیاں جو یہاں پر
ذیل میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب رب کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا خدا ہے، کہیں ایسا ہم فیل نہ کر بیٹھیں، ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو کہ ہمارا رب، ہمارا خدا، ہمارا خالق و مالک ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب سے ڈرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی پہلی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ اللہ کا قرآن سنتے ہیں، آیات سنتے ہیں، تو ان کے ایمان میں زیادتی اور پختگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے اوپر ہمیشہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں وقت کے اوپر، نماز نہیں چھوڑتے، ہر وقت نماز کا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور پھر پانچویں نشانی یہ ہے کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ پانچ نشانیاں اللہ نے ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے فیصلہ کن ارشاد فرمایا، اولئک هم المؤمنون حقا، جن کے اندر پانچ یہ نشانیاں پائی جائیں وہی پکے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجات ہیں، بلند درجات اللہ نے رکھے ان کے پاس، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اچھا رزق بھی ہے۔ دیکھیے کہ جب ایمان نصیب ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ درجات کو بلند بھی کر دیتا ہے، اور پھر بخشش بھی عطا کرتا ہے، اور اچھا رزق بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف سورہ انفال میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑا اہم مسئلہ جو سورہ انفال کے اندر بیان ہوا وہ یہ ہے کہ اپنی امانتوں کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ جو کسی کو امانت دیتا ہے تو امانت کے اندر خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی امانت کسی کے حوالے کر دے، مثلا ہماری جو بہنیں ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ اپنا سونا کسی کے پاس رکھوا دیں گی، زیورات کسی کے پاس رکھوا دیں گی، پھر یہ کہ یہ کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں، یہ رکھوا دیں گی کسی کے پاس۔ تو اب اگلا آدمی جو ہے اگر وہ خیانت کرتا ہے، وہ مکر جاتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ رکھا ہی نہیں گیا، تو یہ خیانت ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خیانت سے روکا ہے کہ آپ نے خیانت نہیں کرنی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، نہ اللہ سے خیانت کرو، نہ اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کرو، اور نہ ہی اپنی امانتوں کے اندر خیانت کرو، حالانکہ تم بہتر جانتے ہو۔ تو گویا کہ امانت کے اندر خیانت یہ اللہ سے بھی خیانت ہے، اور اس کے لائے ہوئے دین جو اس کے رسول مکرم آخری نبی الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین لے کر آئے ہیں ان کے ساتھ بھی خیانت ہے۔ تو کسی کی دی ہوئی امانت میں خیانت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہوتی ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، اور اس میں ہم چند ٹکوں کے حصول کے لیے کسی کے ساتھ خیانت کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے روکا، اور سورہ انفال کے اندر ہمیں یہ بڑے اچھے انداز میں یہ درس ملتا ہے، یہ موضوع بڑے احسن انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم موضوع ہے کہ یہ جو مال ہے، اولاد ہے، یہ انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انفال کے اندر ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ جان لو تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو مال اور اولاد کیسے آزمائش ہوئے؟ بسا اوقات مال آتا ہے تو انسان کے دل میں مال کی محبت بیٹھ جاتی ہے، اور انسان اس مال کی محبت میں کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، اس پہ سام بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یہی مال مجھے دنیا میں بچائے گا، یہی مال مجھے آخرت میں بچا لے گا۔ یہ بات نہیں ہے۔ جب تک حقوق نہ ادا کیے جائیں، حقوق العباد، اپنے اولاد کے حقوق، اپنی بیوی کے حقوق، اپنے رشتہ داروں کے حقوق، اپنے دوستوں کے حقوق بھرپور طریقے سے ادا نہ کیے جائیں، اس وقت تک جو ہے یہ اللہ رب العزت جو ہے انسان کے اوپر اپنی رضا
کی چادر نہیں نازل کرتے۔ اسی طریقے سے اولاد کی اچھی تربیت، انسان اپنی اولاد کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے، اور اولاد کی محبت میں ہر وہ برا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں وہ حق نہ حق، حرام اور حلال کسی چیز کا خیال نہیں کرتا۔ وہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بلکہ ہر چیز کو وہ اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دو بڑی چیزیں ہیں اس دنیا میں، ایک مال ہے اور ایک اولاد ہے۔ البتہ اگر تم مال اور اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے تابع کر دو تو پھر اللہ بھی راضی ہے اور اس کا رسول بھی راضی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور ان آیات میں جو سورہ انفال کے اندر ہمیں رہنمائی عطا ہوتی ہے، ایک اور بہت عمدہ موضوع بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی قوم پر جو نعمت نازل کرتا ہے وہ اس لیے نازل کرتا ہے کہ اس نعمت کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بدل لیں۔ اللہ تعالیٰ نعمت نازل کر کے کسی کو خود نہیں بدلتا، بلکہ بدلنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور یہ آیت نمبر 53 ہے، 53۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کہ اللہ رب العزت وہ جو نعمت ہے اس نعمت کو نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کے اوپر کی ہے، اس قوم کو عطا کی ہے، یہاں تک کہ وہ بذات خود جو کچھ ہے اس کو بدل ڈالیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو اپرچونٹیز بھی دیتا ہے، مواقع بھی عطا کرتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، شہرت بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، لیکن آیا وہ ان چیزوں کا استعمال اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے یا وہ اپنے نفس کی خواہش کی خاطر وہ زندگی گزارتا ہے؟ تو یہ انسان کے اوپر منحصر ہے۔ ہر ایک کو موقع ملتا ہے اس دنیا میں آگے بڑھنے کا، دولت کے حصول کا، زندگی گزارنے کا۔ اللہ رب العزت اپنے تمام مخلوقات کو موقع عطا کرتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، علم حاصل کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان علم حاصل ہی نہ کرے، انسان کو حلال رزق کے مواقع بھی فراہم ہوتے ہیں لیکن وہ حلال رزق نہ کمائے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو عطا فرماتے ہیں۔ اس کے باوجود کوئی شخص اپنی حالت کو نہ بدلے تو پھر یہ اس کی اپنی مرضی ہے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنی نعمتیں بے حد اور بے حساب عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، ہماری بریک کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، تھوڑی ہی دیر میں ہم ایک مختصر سی بریک کے اوپر جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور پھر پروگرام کا دوسرا حصہ ہوگا جس میں آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ سکرین پر دیے گئے جو نمبر ہیں، نمبر اس کو آپ ڈائل کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر سی بریک ابھی ہوگی اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ویلکم بیک محترم ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم سورہ انفال کے موضوعات کو بیان کر رہے تھے۔ ابھی پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور اس میں آپ کی لائیو کالز لی جاتی ہیں، آپ کے سوالات لیے جاتے ہیں اور ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ابھی اس سیشن میں آپ لائیو کالز کے ذریعے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے سورہ انفال کے اندر بیان ہونے والے موضوعات کی۔
اب یہ دیکھیے کہ جو نفاق ہے اس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے. ہیپوکریٹس، نفاق. نفاق اور حکمت میں ایک فرق ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ نفاق اور حکمت میں فرق یہ ہے، یا مصلحت آپ کہہ لیں. یہ بڑی باریک سی بات میں کرنے لگا ہوں تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ نفاق جب دل میں آتا ہے تو اس کی بنیاد دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے اور اپنی ذات کو فائدہ دلوانا ہے. یہ نفاق ہے. اس کا جو مین مقصد ہے نفاق کا، دوسرے کو نقصان پہنچانا اور اپنی ذات کو فائدہ دینا. لیکن جو مصلحت ہوتی ہے، مصلحت میں یہ نہیں ہوتا کہ اپنی ذات کا فائدہ نہ، بلکہ اس میں عام انسانوں کے فائدے کی بات کی جاتی ہے. اس وقت انسان خاموش ہو جاتا ہے. نفاق میں انسان اس لیے خاموش ہوتا ہے تاکہ وہ نقصان پہنچائے، دل میں کچھ چھپا کے رکھے. اس نے دل میں ایک بغض اور کینہ چھپا کے رکھا ہوتا ہے. اور مصلحت جو ہے یہ ہوتی ہے کہ مفاد عامہ کی بات کی جاتی ہے. اور مفاد عامہ میں جب یہ بات کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے ہم مفاد عامہ کی خاطر یہاں خاموش ہو جائیں تاکہ ہر ایک کو فائدہ حاصل ہو سکے، تو یہ مصلحت اور نفاق میں بڑا ہلکا سا فرق ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے نفاق سے منع کیا ہے اور مصلحت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اب دیکھیے کہ کیسے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اذ یقول المنافقون، جب منافقین یہ کہتے تھے، یا وہ کہہ رہے ہیں، یا وہ کہتے تھے والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، جن کے دلوں میں یہ ایک ایک قسم کا درد موجود رہتا ہے، ایک بیماری ہے کہ یہ مسلمان کیوں یہاں پر ہیں، کیوں ترقی کرتے ہیں، کیوں یہ اتنا اچھا اخلاق رکھتے ہیں، کیوں ان کے پاس علم ہے. یہ ایک بیماری ہوتی ہے. تو جب منافقین بھی یہ کہتے اور وہ یہ غر ہؤلاء دینہم، کہ ان کے دین نے ان کو دھوکہ دیا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. تو انہوں نے تو یہ کہا کہ دیکھیے یہ مسلمان کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کس جگہ پہنچ جاتے ہیں، کسی کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، کبھی یہ اپنے دفاع کے لیے میدان میں اترتے ہیں. تو اس قسم کی ہزاروں باتیں وہ کیا کرتے تھے اور دل میں بغض چھپا کے رکھتے تھے منافقین. تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نفاق نہیں رکھتے، یہ اللہ کی ذات پر توکل رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھتے ہیں. اس لیے ان کو یہ تانا دینا کہ یہ ان کے دین نے ان کو دھوکہ دیا ہے، نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ تمہیں تمہاری خواہش نفس نے دھوکہ دیا ہے. اور اس کا اظہار اللہ رب العزت نے سورہ انفطار کے اندر بھی کیا. آخری پارے کی صورت ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے تیرے رب کے بارے میں، کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ انسان دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے. انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے فلاں نفع دے گا، فلاں انسان جو ہے مجھے بچا لے گا، فلاں دولت مجھے بچا لے گی، فلاں کا منصب، فلاں کی سفارش. اور حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو بچاتا ہے. جب انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بے شمار رحمتیں بھی ہوتی ہیں اور بے شمار برکتیں بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے حکم ہوا کہ نفاق سے دور رہو، کیونکہ نفاق ایسی بیماری ہے
جو انسان کو کسی دھوکے کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ ایک تو نفاق سے بچنے کا حکم دیا گیا سورہ کے اندر، اور دوسرا ایک اور بڑا اہم موضوع ہے وعدہ توڑنا۔ یہ بھی روکا گیا ہے کہ وعدہ نہ توڑو، نقد عہد، الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، کہ وہ لوگ جن کے ساتھ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، کسی بھی بات کے اوپر، کوئی بھی بات تھی، کوئی بھی عہد تھا، وہ آپ نے کیا، لیکن اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ جب عہد کو توڑا ہے، فی کل مرۃ، وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر مرتبہ عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ وہم لا یتقون، وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ کسی عاقبت سے، کسی انجام سے نہیں ڈرتے۔ تو اس سورہ پاک کے اندر اپنے وعدہ کو نبھانے کا حکم دیا گیا ہے، عہد کو نبھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو ہمیں جب کسی کے ساتھ عہد کرنا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اسی طریقے سے ایک عہد جو ہے وہ ہمارا اللہ کے ساتھ بھی ہے، اور وہ عہد کیا ہے اللہ کے ساتھ؟ وہ ایمان کا عہد ہے، اسلام کا عہد ہے، کہ ہم اللہ پر کامل ایمان لے کے آئیں، ہم اس کی ذات کو مانیں، اس کے بھیجے ہوئے دین جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو دل و جان سے تسلیم کریں۔ یہ وہ عہد ہے، یہ بھی ایک عہد ہے، اسے بھی پورا کرنا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد و رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، وہ مرد، وہ اہل ایمان جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا سچ کر دکھایا۔ سچا انسان وہ ہے، حقیقی مرد وہ ہے جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں دنیا میں کئی وعدے ہوتے ہیں، میاں بیوی کا وعدہ ہوتا ہے آپس میں کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہوں گے، ہم کسی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ایک ایسا وعدہ ہوتا ہے جو میاں بیوی آپس میں کرتے ہیں، تو یہ وعدہ بھی انسان کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک وعدہ ایک ٹیچر کا اپنے شاگرد کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر ایک شاگرد کا اپنے استاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ استاد کا اپنے شاگرد کے ساتھ کیا وعدہ ہے کہ میں تمہیں علم دوں گا اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کروں گا، کہ یہ ایک وعدہ ہے۔ شاگرد کا وعدہ کیا ہے کہ میں علم کے حصول میں کسی قسم کی سستی نہیں کروں گا، ادب و احترام میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دوں گا، میں ہمیشہ انتہائی چستی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ آپ کے پاس آتا رہوں گا۔ تو یہ اس کا وعدہ ہے۔ تو یہ وعدہ بھی شاگرد نے پورا کرنا ہوتا ہے اپنے استاد کے ساتھ، اور استاد نے اپنے شاگرد کے ساتھ یہ اپنا وعدہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو وعدے ہیں جو ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کا پورا کرنا ضروری ہے اور یہ لازم ہے۔ اگر کوئی اپنا عہد پورا نہیں کرتا تو پھر اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے، اس کی سزا ہے اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا ادا کرتا ہے، اور اس سے بڑی کیا سزا ہوگی کہ انسان کا دل جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، انسان کے دل پہ اندھیرا چھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی روشنی کی کرنیں جو ہیں وہ اس دل کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ اس سے بڑی اور کیا ہوگی؟ ہم نے ایک وعدہ اللہ کے ساتھ کیا، اللہ کے ذکر کا، کہ ہم یا اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے، وعدہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، وعدہ یہ بھی ہے زکوٰۃ دیں گے، وعدہ یہ بھی ہے اپنے پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کریں گے، ماں باپ کا ادب و احترام کریں گے۔ یہ کتنے وعدے ہیں اللہ کے ساتھ، لیکن جب ہم وعدہ کرتے ہیں اس کے بعد کہاں پورا کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ایسے ہیں
جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے. تو اللہ رب العزت ہمیں وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کیا ہوا وعدہ جو ہے پورا کریں. ایک اور بڑا اہم موضوع ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی ذات آپ کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کارساز ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم اور یہ نوید جاں فضا اور یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی ذات یہ کافی ہے. کسی اور کا سہارا تلاش کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات کا سہارا تلاش کرو. اور پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ درس دیا جا رہا ہے، اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے، یا ایہا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے. اور پھر فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیروکار ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے بطور تائید، بطور نصرت، بطور مدد، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کیے گئے ہیں. اسی طریقے جب کوئی انسان ایمان لاتا ہے، جب وہ ایمان لاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دیگر اہل ایمان کی تائید عطا کرتے ہیں، کیونکہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتا. کبھی کوئی دوست بھی اپنے دوست کو تنہا چھوڑتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی دوست اپنے دوست کو تنہا چھوڑ دے؟ دوست ہمیشہ دوست کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہر ممکن اس کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے. دوست دوست کے ساتھ ہوتا ہے، ہر ممکن تعاون کرتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، تم ایمان لائے ہو، تم نے مجھے مانا ہے، تم نے مجھے اپنا بنایا ہے. جب تم نے مجھے اپنا بنا لیا تو میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا. جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتے. ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یہ سوال کرنا کہ ہم کوشش کے باوجود بھی نماز میں وہ خشوع خضوع نہیں ہم سے پیدا ہوتا ہمارے اندر دل میں، دلوں کو پاک کرنے کے لیے اور نماز میں پوری طرح خشوع خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنے میں آپ روشنی ڈالیں. کیا کریں باوجود کے مطلب کوشش کے ہو نہیں پا رہا، توجہ ادھر ادھر لوگوں کی باتوں مسئلہ جیسے آپ سمجھتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے. اوکے جی، اللہ حافظ. جی، ہماری بہن نے سوال پوچھا کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع کیسے پیدا کیا جائے. کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اور پوری کوشش کے باوجود جو ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے ہمارا نماز کے اندر دھیان ہو. سب سے پہلی بات تو یہ آپ سمجھیں کہ وسوسہ کیا ہے. وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اور نفس اللہ کے ذکر سے دور کرنے کے لیے اور نماز میں خلل پیدا کرنے کے لیے یہ خیال ڈالتے ہیں. اس کو وسوسہ کہتے ہیں. اور قرآن کے اندر ارشاد ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور پھر وہ خیال ادھر ادھر ہو جاتا ہے. جب خیال ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو انسان کی نماز میں خلل آ جاتا ہے، خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا. وسوسہ وہاں آتا ہے جہاں پر ایمان کی دولت ہو، کیونکہ شیطان اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، یا نفس اپنا وقت ضائع نہیں کرتا اس کے اوپر جس کا ایمان کا خزانہ لٹ چکا ہو. ایمان ہی نہ ہو دل میں،
وہاں وسوسہ نہیں آتا. تو وسوسہ وہیں پر آتا ہے، خیالات وہیں پر آتے ہیں جہاں پر انسان کے دل میں ایمان موجود ہے. جس گھر میں دولت موجود ہو تو ڈاکو وہیں پہ آ کے نقب زنی کرتے ہیں، وہیں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. جو گھر ہی خالی ہو، پتہ ہو یہ بنجر ہے، ویران ہے، اس کے اندر کوئی بھی نہیں رہتا، تو وہاں پر ڈاکو کیوں آئیں گے؟ اپنا وقت کیوں ضائع کریں گے؟ تو اسی طریقے سے یہ ایک بڑی یعنی عجیب سی بات ہو رہی ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے وہاں پر وسوسہ ہے. تو جب وسوسہ آئے تو پھر وہاں پر دو خیالات پیرالل چلتے ہیں، ایک شیطانی خیال اور ایک رحمانی خیال. جو شیطانی خیال ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کی نماز کو خراب کر دے، جیسا کہ عموماً نمازوں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ شیطان مسلسل جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے. کبھی یہ خیال دل میں لا رہا ہے کہ کھانا کیسے پکانا ہے، بازار میں جا کر خریداری کیسے کرنی ہے، فلاں رشتہ دار کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے، اور فلاں کو کیا جواب دینا ہے. یہ اس قسم کے خیالات نماز میں آ رہے ہیں مسلسل. اب انسان کو کیا کرنا ہے؟ انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ اسی وقت دل میں خیال لے کے کہ یا اللہ، شیطان حملہ کر رہا ہے، نفس حملہ کر رہا ہے، تو ہی بچانے والا ہے، مجھے تو ہی کارساز ہے. میں تجھ سے مدد مانگتی ہوں یا اللہ کہ میں تیرے لیے نماز پڑھ رہی ہوں، تیری خاطر میں تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. تو مجھے شیطان اور نفس کے خیال سے بچا لے، ان ڈاکوؤں سے بچا لے مجھے، یہ میری نماز کو خراب کرنے آ رہے ہیں یہ خیالات. تو جیسے ہی انسان یہ خیال دل میں لاتا ہے تو پھر کیا ہے، شیطانی خیالات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز بھاری ہے مگر ان پر بھاری نہیں ہے جو خشوع و خضوع کرتے ہیں نماز میں، وہ ہلکی ہو جاتی. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں نماز کے دوران خیالات آنا شروع ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار جلدی نماز ختم ہو، یہ کہ کہاں ہم پھنس گئے ہیں. ہماری بہنیں بھی اس طرح وہ نماز میں جب باتیں کرتی ہیں، یار یہ بہت بھاری نماز ہے، یہ لمبی نہیں ہونی چاہیے، بس فٹافٹ ٹکرے مارے، جان چھڑائیں اور کہیں جی ہم نے نماز پڑھ لی ہے. تو یہ نماز بھاری پڑتی ہے اہل نفاق پر، یا جن کے دلوں میں جو ہے وہ شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، جن پر خیالات کا غلبہ ہے، وساوس کا غلبہ ہے، ان پر نماز بھاری ہوتی ہے. لیکن ان پر بھاری نہیں ہوتی جو خشوع و خضوع کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ جب وہ رحمانی خیالات لے کے آتے ہیں، جب وہ نماز میں اللہ تعالیٰ کا خیال دل میں لانا شروع کر دے کہ یا اللہ تو بچانے والا ہے ان سے، جیسے ہی خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے شیطان کو بھی دور بھگا دیتا ہے اور نفس کے خیالات کو بھی دور بھگا دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ خشوع و خضوع پیدا کیسے ہو، اس کے لیے پھر ایک صورت بتائی. وہ صورت کیا ہے وہ آپ بھی ذہن میں رکھ لیں، اور یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے. اور میں آیت نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ بعد میں اس آیت کا مطالعہ بھی کر لیں، خود پڑھیں آپ، تو آپ کو زیادہ تسلی ہوگی، سکون ہوگا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کس طریقے سے ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے. تو یہ آیت نمبر 45 اور 46 سورہ بقرہ کی ہے، یہ آپ پڑھیے گا. تو اس کا طریقہ بتایا خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا طریقہ، یہ بتایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. خشوع و خضوع کب پیدا ہوتا ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. جب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، ایک دن ملاقات کرنی ہے، اور وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو پھر نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو جاتا ہے. پھر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا دل جو ہے وہ شیطانی خیالات سے خالی ہو جاتا ہے، انسان کا دل رحمانی خیالات سے بھر جاتا ہے. تو یہ آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46 جو ہے اس کا مطالعہ آپ کریں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد مانگے خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے.
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت ہلکی ہے خشوع و خضوع کرنے والوں پر. اور خشوع و خضوع پیدا کرنے کا قرآنی طریقہ کیا ہے؟ الذین یظنون، کہ نماز پڑھنے والے اہل ایمان مرد ہوں یا عورت، وہ دل میں یہ خیال پختہ کرتے ہیں، پکا کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ان کی ملاقات اپنے رب سے ہوگی. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو جب یہ دو خیالات دل میں آتے ہیں، شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، نفس کی ساری وسوسہ انگیزیاں ختم ہو جاتی ہیں، انسان کا دل جو ہے وہ شیشے کی طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو کرنوں کا عکس ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ عکس جب دل پہ پڑتا ہے تو چہرہ بھی صاف ہو جاتا ہے، چہرے پہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور آ جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت دل میں یہ خیال پکا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. بس دو چیزیں آپ نے پکی کرنی میری بہن. ایک تو یہ ہے کہ رب سے ملاقات یہ ہماری ایک دن ہونی ہے، شیطان بھی بھاگ جائے گا، نفس بھی بھاگ جائے گا، اور ایک دن ہم نے موت کے منہ میں جانا ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، ایک دن ہم نے اللہ کی بارگاہ کی طرف جانا ہے، لوٹ کے جانا ہے. اس دنیا سے تعلق، رشتہ، ناتا سب ختم ہو جائے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. جب یہ خیال دل میں آتا ہے موت کا، رب کی ملاقات کا، شیطان بھاگ جاتا ہے، دل میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جاتا ہے. اور جب دل میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے تو انسان کے چہرے پہ اس کے آثار بھی آتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو محترم ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 آپ دوبارہ اس کو پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، اور خود پڑھیں گے تو آپ کو اور زیادہ اچھی سمجھ میں آئے گی. اور قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. محترم ناظرین، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں روزانہ تو ہمارا ایمان بھی پختہ ہوتا ہے، اور ایمان کے اندر استحکام آتا ہے، ایمان کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے، اور روزانہ کے جو معاملات ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. قرآن سے دور ہوتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں جو ہے بے شمار پریشانیاں دیکھتے ہیں، مصیبتیں دیکھتے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں. لیکن جب ہم قرآن کے قریب ہو جاتے ہیں تو پھر مصیبتیں اور پریشانیاں سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا قرب عطا فرمائے، قرآن کی محبت عطا فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ مزمل کے اندر حکم دیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، کیونکہ جب انسان خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے تو اس کی سمجھ بھی آتی ہے. تو قرآن یہ نور ہدایت ہے، قرآن پوری زندگی کے لیے یہ ایک سرمایہ ہے ہمارے لیے، یہ پورا ایک ضابطۂ حیات ہے. قرآن قدر فراہم کرتا ہے. تو ہم نے آج کے اس سیشن میں سورہ انفال کا خلاصہ اور اس کا پس منظر، پیش منظر، اور اس میں آنے والے موضوعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. یقیناً ہمارے ناظرین نے اسے سنا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں سورہ انفال کے مضامین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے جو مین موضوعات ہیں وہ ایمان ہے، ایمان کی پختگی ہے، اور وعدے کو پورا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ نفاق سے بچنا ہے، اپنے دل کو نور ایمان سے بھرنا ہے. یہ اس کے مین موضوعات ہیں. اور پھر اہم جو موضوع ہے وہ اللہ کی ذات پر توکل ہے، کہ ہمیں اللہ کی ذات پر ہر حال میں توکل کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہی بچاتی ہے، خواہ ظاہر میں
کیا سے کیا یہ ذرائع موجود ہوں، وسائل موجود ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو بچاتی ہے، ہر قسم کی مصیبتوں سے بچا لیتی ہے، بشرطے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور عرض کرے کہ یا اللہ تو مجھے بچا لے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی روشنی بھی عطا کرے، اپنے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ سے کیا ہوا عہد ہے توحید کا، رسالت کا، ختم نبوت کا، قرآن فہمی کا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وفا کا، ان کے ساتھ مہربانی کا، یہ سارے وعدے اللہ رب العزت ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی امانتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرمائے، ہمیشہ اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں سورہ توبہ کے مضامین کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ